बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज हम बात करने लगे हैं जंग की। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त जंग के मुतालिक ही बात कर रहा है और जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, जो आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनफैक्ट आई वुड से, वो पाकिस्तान है। तमाम तर आंखें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ लगी हैं कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, जेडी वैंस, अमरीकी नायब सदर, उनका पाकिस्तान पहुंचना और उससे पहले ये कहना कि हम मुज़ाकरात से मुस्बत उम्मीद रखते हैं, साथ ही ईरानी डेलीगेशन उसका पाकिस्तान में प्रेजेंट होना, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कल एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए इसका आगाज बाकायदा तौर पे होगा। आज जो अराइवल है वो डन हो चुका, तो ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, इस खित्ते के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जहाँ पे पूरी दुनिया जंग के अंदर धकेल दी गई थी इसराइल और अमेरिका की जानिब से। तो अब उसका एक फेज स्टार्ट हो चुका है डायलॉग, और पाकिस्तान उसको लीड कर रही जो मीडिएशन प्रोसेस है। अब आइंदा आने वाले दिनों में वो प्रोसेस किस तरह जाएगा, निगोशिएशन टेबल के ऊपर क्या होगा, उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, और ये सिचुएशन किस तरह से हम लोग डी एस्केलेशन की तरफ जाते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में मुझे सबसे पहले ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे थैंक पहले यू। तो जो आज की सारी डेवलपमेंट्स है, आई थिंक हमें उनको कंक्लूड करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप उनको कंक्लूड करें और एनालाइज करें कि जो आज की पूरी दुनिया की हैपनिंग्स है, स्पेशली इस्लामाबाद में, उनको किस तरह से आपने देखा और उनसे क्या सीखा आपने, कि आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया उसको उसका जवाब देने के लिए कि आज जो कुछ हुआ, क्योंकि आप स्पेसिफिकली आज की बात कर रही हैं, और आज जो कुछ हुआ या आज जी सर। आज जहां तक हम पहुंचे, बुनियादी तौर पे उसको तो आप शुरू करना पड़ेगा 10 मई, अपना जिसकी बरसी अब मनाने जो आने वाली है, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और सिविलियन टारगेट्स पे हमला किया था। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और मिलिट्री टारगेट्स पे रिस्पॉन्ड किया। अब वो पूरी दुनिया जानती है, बुनियादी मरसूस जब हुआ उस वक्त पाकिस्तान जो है एक क्रेडिबल, एक डिटरेंट, एक एब्सोल्यूट, एक पावरफुल मिलिट्री पावर के तौर पे उभरा। और वो सिर्फ रीजन के लिए नहीं था, वो मैसेज पूरी दुनिया को था कि पाकिस्तान के ऊपर ये, पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने से बड़े, न्यूमेरिकली बड़ा कह रहा हूँ, न्यूमेरिकली यानी तादाद में बड़ा जो दुश्मन है उसको पाकिस्तान हैंडल कर सकता है। तो पाकिस्तान ने उस चीज़ को जिस तरह रिस्पॉन्ड किया वो आपके सामने है। अब उस रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पॉलिटिकल डोमिनेंस में भी आती थी, और वो पॉलिटिकल डोमिनेंस जो थी वो थी जो जिसमें आप डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हैं दुनिया में मैसेज देने के लिए। अब वो मैसेज भी जी पाकिस्तान ने दिया और आपकी नज़र से गुजरा वो मैसेज किस तरह गया। वहाँ से आगे जब बात चली तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपने जो पावर थी उसको शो केस किया, बहुत से जाके डिस्प्ले किया, बहुत जगह जाके उस चीज़ का इजहार किया। उस तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो पाकिस्तान को एक रिकग्निशन मिली। और जैसे आप अपने मिलिट्री एसेट्स देखते हैं तो उनके बहुत सारे ऐसे तैयारे थे जिनके ऑर्डर्स मिले, और दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है वो मैच कर सकती है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। वहाँ से फिर जब पाकिस्तान की दुनिया में एक प्लेस बनी, और फिर जो अमेरिकन के साथ हमारे जो ताल्लुकात शुरू हुए, वो बुनियादी तौर पे जब ट्रंप आया तो अब से उससे आर्मी चीफ भी मिले थे, उसके बाद जिस तरह उसने तारीफें की। फिर पाकिस्तान ने वो मेरे जहन से नाम निकल गया, एक अफगानी था जो इन्वॉल्व था काबुल बॉम्बिंग में, और बहुत बड़ा वो ही वॉज ए टेररिस्ट। तो वो जो था उसको पाकिस्तान की जेल में कैद था, तो पाकिस्तान ने उसको हवाले कर दिया अफगानिस्तान के। और पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के हवाले किया उसको, तो वो उसका ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया, बल्कि शुक्रिया ही नहीं अदा किया, उसको ट्रंप ने अपनी कांग्रेस में एक स्पीच में भी मेंशन किया कि जी ये पाकिस्तान ने किया है। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान ने कुछ नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। फिर वो जो मिनरल्स थे, यानी चाइना ने अमेरिका के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि आप मिनरल्स जो है उसको वो अमेरिका को नहीं देंगे, और वो मिनरल्स वो हैं जो उसकी डिफेंस प्रोडक्शन में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। तो जब वो पाकिस्तान ने वो ऑफर कर दिया, तो एक तरह अमेरिका की कनेक्टिविटी हो गई डिप्लोमेटिकली और गवर्नमेंटल लेवल पे पाकिस्तान के साथ। तो वो जो चीज़ें थी उसने पाकिस्तान का एक एतमाद भी बढ़ाया, और पाकिस्तान की जो फोकास्ट थी उसको भी दुनिया में देखा गया। फिर आपको पता है शर्म अल शेख में एक माहिदा भी साइन हुआ था। अब वहां से ये जो जंग शुरू हुई इजराइल की और ईरान की, इस जंग के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान ने, चूँकि पाकिस्तान के अमेरिका से भी ताल्लुकात थे, पाकिस्तान के इधर ईरान से भी ताल्लुकात हैं और गल्फ स्टेट से भी ताल्लुकात थे, पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे इस जंग को कंडेम किया।
یعنی اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر، پاکستان نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا، اور اس کے ساتھ جب ایران نے حملہ کیا خلیجی اور سعودی عرب، تو پاکستان نے اس کو بھی کہا کہ ایران نے یہ بھی ٹھیک نہیں کیا۔ تو پاکستان کے یہ ملٹی لیٹرل جو تعلقات تھے ایران کے ساتھ اور پھر امریکہ کے ساتھ اور پھر گلف اسٹیٹ کے ساتھ، اس کو پاکستان نے بہت زیادہ بیلنس کیا، اور اس میں بیلنس کرتے ہوئے جب یہ وار بہت پیک پہ پہنچی، آپ کو پتا ہے 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا تھا، تو ایران نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ ایران کو ایک اور چیز نظر آئی تھی، وہ چیز یہ تھی کہ جو بھارت جس کے ساتھ اس کے تعلقات رہے، اور جس طرح انڈیا نے اس کے اندر جاسوسی کر کے وہاں پہ سائنسدانوں کو بنوایا، ملٹری لیڈرز کو بنوایا، تو وہ چیز جو ہے وہ ایران وہ دیکھ رہا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کے فیور میں نہیں ہے، اسی لیے 4 بار پورٹ سے بھی ایرانین نے انڈیا کو آؤٹ کر دیا۔ لیکن پاکستان جس کے ساتھ اس کے رولر کوسٹر قسم کے ریلیشن شپ رہے ہیں، پاکستان ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تھا، تو ایران نے اس سے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اب پاکستان کی چونکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات تھے، پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم کی کنیکٹیوٹی ایران کے امریکہ کے ساتھ، تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پاکستان نے مڈل آف جنگ میں، دنیا یہ بات کر رہی تھی کہ اب اس جنگ کو رکوائے گا کون، کیونکہ عموماً تو جو پاورفل قومیں ہوتی ہیں جیسے چائنا ہے یا رشیا ہے یا یورپین یونین ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جنگوں کو رکوانے میں سامنے آئے، لیکن وہ سامنے نہیں آئے، تو پاکستان جو ایک مڈل پار تھا، پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا، اور پاکستان نے بات کی امریکہ سے بھی، پاکستان نے بات کی چائنا سے بھی۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایک اخبار تھا غالباً ایکسیوس تھا، اس نے ایک آرٹیکل چھاپا جس میں انہوں نے لکھا کہ مڈل پار ٹیکس اے ٹف انیشیٹو آف سیٹلنگ دی وار ویئر ایز دی سپر پاورز انوالوڈ ان دیئر اون افیئر۔ تو وہ انیشیٹو تھا جو پاکستان نے لیا، اور اس کو پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا مشکل کام تھا، امریکہ کو کنونس کیا، ایران کو کنونس کیا، گلف ریاستوں کو ایک ٹینجنٹ پہ لے کے آئے، جس کی وجہ سے جو فورن منسٹرز تھے ان کی میٹنگ ہوئی، جو پہلا فیز تھا۔ اب جب کہ یہ سب ہوا، اس کے بعد اب جنگ بھی ہوئی، اس کے بعد پاکستان نے یہ امن کی ایک نئی بنیاد رکھی ہے۔ اب جو ایک فیز جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، پہلا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے ڈائیلاگ کا، اس میں what do you see happening؟ نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر کیا ہوگا جو دونوں فریقین بیٹھیں گے اور پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہوگا ایز اے میڈیٹر، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو پوائنٹس ہیں امریکہ کے، ایران کے، کون کس کو کیا کہے گا، کیا بات مانی جائے گی، کیا بات نہیں مانی جائے گی، اس کا کوئی درمیانی راستہ ہوگا، اس میں کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے سر؟ دیکھیے یہ بڑا ڈیفیکلٹ سوال ہے، کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا ہوگا، کیونکہ دونوں ملکوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ میکسیمائز ڈیمانڈ ہے، میکسیمس پوزیشن پر ہے۔ اصل میں پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اس کے علاوہ پہلا فیز تو اس کا ختم ہو گیا ہے، اور دوسرا فیز آپ کہیں شروع ہو گیا۔ پاکستان نے کہا تھا کہ پہلے فیز میں ہم یہ چاہیں گے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کھلے، اس کے بعد پھر لانگ ٹرم ڈائلاگ ہوں گے۔ اسٹیٹ آف ہارمز کھلی لیکن پھر بند اس لیے ہوئی کہ اسرائیل نے یہ لبنان پہ حملہ کر دیا، حالانکہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ تھا کہ اس پیس ایفرٹس میں لیبنان بھی شامل ہے، لیکن اسرائیل نے اس کو وائلیٹ کیا۔ یہ وائلیشن جو ہوتی ہیں، یہ جو نیگوسیشن ہوتی ہے اس کو بیک سٹیپ پہ لے جاتی ہے، تو اس لیے لیکن اس کے باوجود آج پاکستان کی ڈپلومیسی صرف زمین پہ نہیں ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی گراؤنڈ فضاؤں میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے طیارے اس وقت ایران پر بھی موجود ہیں اور سعودی عرب پہ بھی موجود ہیں، سارے ملکوں نے ہمیں ایئر اسپیس دی ہوئی ہے، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل کے حملہ نہ کر دے تو جے ڈی وینس آئیں گے تو پاکستان ایئر فورس کو پروٹیکٹ کر کے لائے گی، اسی طرح ایرانی ڈیلیگیشن آئے گا تو ویکس ہوں گے جو ان کو ایئر شیلڈ پرووائڈ کر رہے ہوں گے، تو پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ہواؤں میں بھی اڑی ہوئی ہے اس وقت۔ تو اس وقت جو چیزیں سب سے بڑی اچیومنٹ اس وقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کے 10 نکات نہیں تسلیم کرتا تھا، اس نے اس پہ کہا کہ یہ 10 نکات ایسے ہیں جو ورکیبل سلوشن۔ جے ڈی وینس نے امریکہ سے چلنے سے پہلے یہ بیان دیا اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اور ہمیں پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی آپ جا کے وہاں نیگوشیٹ کریں۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں، جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا انریچمنٹ یورینیم پروگرام، ایران کہتا ہے کہ جی ہمارے انریچمنٹ یورینیم پروگرام کو ریکگنیشن دینی چاہیے، مطلب یہ آئی اے ای نے پہلے ہی ان کے پروگرام کو رسپیکٹ کیا ہے اور رسپیکٹ کر کے یہ کہا تھا کہ ایران جو ہے ویپن گریڈ یورینیم انریچمنٹ نہیں کر رہا ہے، تو اس لیے پہلی بات یہاں پہ ہے۔ دوسری بات ہے ابنائے ہرمز جو سینٹر آف گریوٹی ہے، ابنائے ہرمز کھلے گی تو ایران نے کہا ہے ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور عمان اس کو کنٹرول کرے گا۔ اس کے اوپر لائے عمل کیا ہوگا؟ یہی لائے عمل ہوگا کہ کوئی کنسورشیم بنا دیا جائے،
دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کہتا ہے کہ ہمارے ایسٹس کو ریلیز کیا جائے. اب وہ ایران نے ریلیز کرنا ہے اور امریکہ نے ریلیز کرنا ہے. وہ کہتے ہیں صرف امریکن میں دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ ریلیز کیے جائیں. تیسرے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں لمیٹڈ. تو میرا خیال یہ سینکشنز اٹھانا، ایسٹس ریلیز کرنا، اسٹیٹ آف ہارمز کو نیگوشیٹ کرنا اور فارملائز کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی ایکسیپٹیبلٹی میری نظر میں آ سکتی ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ جی ایران نے کہا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب ہماری جو ریزسٹنس فورسز ہے، حزب اللہ ہے، ان کے خلاف بھی جنگ بندی کی جائے. تو اس کے لیے ایک اسرائیل نے جو اسرائیل نے اٹیک کیا تھا حزب اللہ نے کے اوپر، تو وہ اب رک گیا ہے. اور اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم حزب اللہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں جو بڑی بات ہے حزب اللہ اپنے آپ کو ڈس آرم کبھی نہیں کرے گا. ہاں بات چیت ان کے ساتھ، تو وہ اچھا بات سر، یہ چیت بھی جو جاری آپ ہے. بات کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ ورکیبل پوائنٹس، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ پوائنٹس ورکیبل ہیں، ان کو پوزیشن چینج کرنی پڑی، جس پر تجزیہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہی نیڈز دیٹ، ان کی ڈیسپریشن ہے کہ یہ جنگ کسی نہ کسی طرح سے ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو فیس سیونگ چاہیے. جو بیک لیش ان کو ملا صرف امریکہ کے اندر، ہی وڈنٹ افورڈ دیٹ. تو سر یہ جو ورکیبل پوائنٹس، اس میں اسٹیٹ آف ہارموز کا جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ پوائنٹ ایسا لگتا ہے جس پہ نیگوشیشن ہو سکتی ہے، میری رائے کے مطابق سب سے مشکل پوائنٹ باقی بھی ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ ایران کو کیا اس میں اتھارٹی دے دی جائے گی؟ جو ٹول ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، جو ٹول کی بات ہو رہی ہے کہ جو ٹریڈ ہو گئی اس کے لیے ٹول بھی ہوگا، تو وہ اس پہ نیگوشیشنز کس طرح سے ہوں گی؟ کیا ایران کو وہ دیا جائے گا؟ یہ شیڈ کی بھی بات ہوئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مل کے اس کو چلائیں گے، تو اس میں کس طرح سے ہوگا؟ میرا خیال یہ دیکھیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں. پہلے ہے کہ وہ انٹرنیشنل میری ٹائم لا ہے. آپ کو ہوتا ہے ہر ملک جو ہے وہ جہاں پہ اس کے اپنا سمندرز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کا بھی ہے، اس میں ایک ہوتا ہے کانٹیننٹل شیلف اور ایک ہوتا ہے ای زی جس کو اسپیشل اکنامک زون کہتے ہیں. اب وہ جو ہے مجھے اب اس وقت نہیں پتا کہ یہ چیز جو ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہارمز کا جو 35 کلومیٹر 35 اس کا جو علاقہ ہے وہ ان کے کانٹیننٹل شیلف میں آتا ہے. میرا خیال وہ انٹرنیشنل واٹرز میں آتا ہے. اب اس انٹرنیشنل واٹرز کے اوپر میری ٹائم لا بھی ہے، اور میری ٹائم لا کے کچھ پروویژنز بھی ہیں کہ آپ وہاں ٹول لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے جب یہ پوائنٹ آئے گا تو اس کے اندر بہت سارے ایکسپرٹ جوائن کریں گے اس کو. تو میں اور آپ تو ایک روڈیمنٹ ایک بیسک تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی کوئی نہ کوئی میکینزم بنایا جا سکتا ہے جو ایران کو بھی سوٹیبل ہو. اور امریکہ کا تو اس کے اندر کوئی انٹرسٹ آتا نہیں، کہ امریکہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہمارا تو تیل آتا نہیں ہے اسٹیٹ آف ہارمز پہ، جن کا تیل آتا ہے وہ خود ہی جا کے اس کو سیٹل کرے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے یہ بیان دے چکا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ آف ہارمز سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اسٹیٹ آف ہارمز سے تعلق ہے تو سارا تعلق آتا ہے پاکستان، ان ممالک کا جن کا تیل وہاں سے گزرتا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، اور وہ بات چیت ہوگی تو پھر میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے ایسے پوائنٹ ابھریں گے جن کو لے کے جو ہے وہ آگے چلا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر فردر ڈسکشن جو ہے یا ایکسپرٹ لیول اوپینین جو ہے اس میں کیا آتے ہیں اور ان کو کس طرح کر کے جو وہ مینور کیا جائے گا یا مینیج کیا جائے گا. اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 10 پوائنٹ ہیں ورکیبل ہے، ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور ان پہ جب بات چیت ہوگی تو اس کے اندر جو پروگرس ہوگی وہ آپ کو نظر آئے گی کہ کس طرح کر کے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس میں پاکستان کا جو کردار ہوگا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ آف کورس وہ ایک راستہ نکالنے کی ہی ہوگی، لیکن یہ پاکستان کے لیے کتنا سگنیفیکنٹ؟ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ اس وقت ضرور سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ پاکستان ان کو ٹیبل تک لے کے آیا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر فار وٹ ایور ریزن یہ سکسیسفل نہیں ہوتے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق تو پھر وہ نتائج دیکھنے پڑیں گے ایران کو جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھے ہوں گے. تو اس میں پاکستان کے لیے کتنا سگنیفیکنٹ ہے اس کا سکسیسفل ہونا؟ پاکستان بڑے اپنا نازک روٹ پہ واک کر رہا ہے، اور سکسیس تو امریکہ نے دینی ہے اور ایران نے دینی ہے. پاکستان نے تو صرف اس کے اندر ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنا ہے. اب یہی میں نے کہا نا، اس پہ کوئی چیز کہنا قبل از وقت ہوگا. لیٹس سی کل ڈسکشن لیول کدھر ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا کہا جاتا ہے. اس کے بعد میں اور آپ کو چیز کل جو انیشیل ڈسکشن ہے اس پہ ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کس طرف جا رہی ہے. فی الحال تو یہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ان پوائنٹس پہ بات ہوگی. پاکستان نے ورکنگ پیپر تیار کیا، وہ پریزنٹ کرے گا، اس ورکنگ پیپر پر ڈسکشن ہوگی. اس کے بعد جب ڈسکشن ہوگی دونوں ملکوں کی اور ان کے اپنے خیالات آئیں گے
تو پھر میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکشن یہ جو ہے جو یہ بات چیت ہے اس کا رخ کس طرف جا رہا ہے اور یہ کیا ٹرن لینے جا رہی ہے. اس وقت کچھ کہنا میرا خیال میری طرف سے تو قبل از وقت ہوگا, کیونکہ میں ان کی ذہن کی یا ان کی سوچ کی یا ایرانین ایکسپریشن کی جو چیزیں وہ نہیں رکھتا, کیونکہ ایران اپنی جگہ پر ڈٹے گا, امریکہ اپنی جگہ پر ڈٹے گا, درمیان میں کیا ورکنگبل سولوشن نکلتا ہے یہ پھر جب اوپر سے میکسیمائز پوزیشن ہوتی ہے تو جب ڈسکشن کے اوپر لے دے ہوتی ہے تو اس وقت ہی کسی طرح کسی کنکلوژن پہ پہنچا جا سکتا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, مجھے چائنا کا رول ذرا سمجھائیں پلیز. چائنا کا کردار ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا لوکی رہ کے پلے کرتا ہے. یہ سارے جو ہوا بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی, اس میں ایون یہ بھی خبریں ہیں کہ جو چائنا ہے وہ ایران اس کو ایز اے گارنٹور چاہتا ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ اس طرح سے خبریں نہیں آئیں, لیکن رپورٹ کرنے والے یہ ضرور رپورٹ کرتے ہیں کہ چائنا اس کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے, اور یہ مرحلہ تب تک نہیں آتا جب تک کہ چائنا اس میں انوالومنٹ نہ ہوتا. آئندہ آنے والے دنوں میں چائنا کا کیا کردار ہوگا اور ابھی تک کیا رہا؟ چائنا نے دیکھیے, چائنا نے دو چیزیں کی ہے. ایک, چائنا نے یہ ضرور یہ کہا ہے بارہا کہ جنگ رکنی چاہیے, اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی چائنا گئے تھے, وہاں سے بھی ایک 5 نکاتی بیان آیا تھا, یہ چائنا نے. دوسری, چائنا نے ایران کی بہت مدد کی, اور وہ مدد کی لسٹ بہت لمبی ہے. انہوں نے ٹارگٹ ایکوزیشن میں, انٹرسیپشن میں, انٹرپریٹیشن میں, اپنا انٹیلیجنس میں, میزائلز ٹیکنالوجی میں, بہت ساری چیزوں میں ان کو بہت مدد فراہم کی. اور چائنا جو ایران کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اور چائنیز ٹیکنالوجی اب وہ کمپیٹ کر رہی ہے امریکن ٹیکنالوجی سے. آپ کو پتا ہے پھر چائنیز ٹیکنالوجی آگے چلی گئی, رشین ٹیکنالوجی ایک ایڈوانٹیج لے گئی جب انہوں نے F-35 کو ویٹ کیا, A-10 کو ویٹ کیا, C-130 کو ویٹ کیا. پھر میزائل لیول پہ چائنا کی بڑی کوپریشن رہی ہے. تو چائنا یہ چاہے گا کہ یہ جان سیٹل ہو, کیونکہ چائنا جو برکس پہ انیشیٹو لیا ہے, چائنا کی اس کے اوپر کانسنٹریشن ہے, برکس کے اوپر زیادہ کانسنٹریشن. تو چائنا جو آنے والے دنوں میں اکنامیکلی اپنا رول پلے کرے گا, اور یہ جنگ بند ہوگی تو وہ اکنامیکلی رول پلے کر سکتا ہے. پھر چائنا کا انٹرسٹ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے, کیونکہ بہت سارا چین 37% آئل جو ہے چائنا کی ریکوائرمنٹ کا وہ اپنا اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے. تو نیچرلی چائنا بھی چاہے گا کہ جنگ کسی طرح بند ہو, اور یہ جنگ بند ہو تاکہ اس کو اکنامک فائدہ ہو. تو اب آنے والے دنوں میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ چائنا کیونکہ ان مذاکرات کا ڈائریکٹ حصہ تو ہے نہیں, لیکن چائنا بیک ڈور پہ رہ کے کافی ساری چیزیں ایسی پرووائڈ کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ بھی ہے چائنا کا, تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہ رہا ہوگا کہ کسی سلوشن پہ پہنچ جائے تاکہ چائنا کا اس کا وزٹ جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو, اور وہ ہی از ناٹ سین ایز این ایگریسر, ایز اے بیلٹ, مطلب ایک حملہ آور کے طور پہ اس کو چائنا میں نہ جانا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر دیکھ کے چائنا یہ چاہتا ہے کہ یہ میڈیشن ہو, یہ پرابلم سیٹل ہو. کیوں یہ سیٹل ہوگی کہ چائنا کو بھی اکنامیکلی بھی فائدہ ہوگا, اور چائنا کو جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی فائدہ ہوگا, اور چائنا کی جو انویسٹمنٹ دنیا کے مختلف ممالک میں ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی کنیکٹیوٹی کو, اور پھر وہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا پروجیکٹ لے کے چل رہا ہے اس کو بھی نہیں وہ کنٹرول کرنا چاہتا. پھر چائنا نے ایک ٹرین چلائی ہے جو سیدھی پیانگ یانگ گئی ہے, یعنی چائنا نارتھ کوریا سے کنیکٹڈ ہو گیا ہے, اور بیجنگ سے وہ پیانگ یانگ جاتی ہے, کوئی وہ 21 گھنٹے لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا پوری طرح سے اس پیس ایفرٹ کو ہر معاملے میں پاکستان کے ساتھ مل کے سپورٹ کرے گا, اور چاہے گا کہ اس کا کوئی امیکیبل حل نکلے تاکہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ دنیا میں ایز اکنامک فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ریکگنائز کی جائے, اور اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ جاری رہے. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. مجھے ناظرین گفتگو ہماری جاری رہتی ہے, ایک بریک شامل کرتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مزید اس جنگ سے متعلق بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. جنگ کے علاوہ جو مذاکرات اس وقت اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں, جن کا سلسلہ جاری بھی ہے, تو وہ کیا ہونے جا رہا ہے اس میں مزید سے بات کرتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ ود نمرا عباسی. پروگرام کے حصے میں مجھے جوائن کر رہی ہیں وجیہہ سعید صاحبہ. وجیہہ, thank you very much for joining me on the show. وجیہہ, whatever has happened and whatever is going to happen, ابھی تک بلکہ جو کچھ ہو چکا, جو پاکستان نے ایک بنیاد رکھی مذاکرات کی, ڈائیلاگ کے اوپر لے کے آیا دو فریقین کو ایک ٹیبل کے اوپر, اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہوا, اور خاص طور پہ جو آج دن بھر کی ڈیولپمنٹس رہی ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے, میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان نے جو ایک بہت زیادہ کامیاب اپنی سفارتی جو ہے جیت دکھائی پوری دنیا کو, اور دونوں فریقین کو ٹیبل پہ لا کر بٹھا دیا,
تو آج صبح سے مذاکرات تو چل رہے ہیں، دونوں ممالک کے جو وفود ہیں اس میں سے سوائے سینئر لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ یہاں موجود ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی، ایران اور امریکہ کی طرف سے بھی، اور بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہے JD وانس، وہ پاکستان کے لیے جو ہے فلائٹ پکڑ چکے ہیں۔ تو کل جو ہے انشاءاللہ اسلام آباد میں ہی دونوں ملکوں کے جو بڑے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کر آمنے سامنے بات کریں گے۔ اور دیکھیے بڑے تب بیٹھتے ہیں جب آپ کچھ پوائنٹس کے اوپر نا آپ نے ایک کمپرومائز کر لیا ہوتا ہے، یا آپ نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ باتیں جو ہے وہ یا مان لینی ہے یا منوا لینی ہے، یعنی کہ دونوں فریقین اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کا سامنا کر سکے۔ کیونکہ دیکھیے فیصلہ کون کرے گا؟ امریکی وائس پریزیڈنٹ کریں گے، اور ایران کی جانب سے فیصلہ کون کرے گا؟ کالیباف کریں گے، یا وہ جو آ رہے ہیں عراقچی کریں گے، ٹاپ لیڈرشپ جو کرے گی۔ تو ٹاپ لیڈرشپ ہمیشہ اینڈ پہ بیٹھتی ہے۔ آج پورا دن مذاکرات چلتے رہے ہیں، اور جس طریقے پر لوگ کہہ رہے تھے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا جی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو JD وانس جب پاکستان آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات کافی آگے بڑھ رہے ہیں، اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ کل ہمیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے۔ اچھا وجیہا، میں نے پوچھا کہ جو اب ہم اس کے فرسٹ راؤنڈ میں داخل ہو چکے، جو پوائنٹس ہیں امریکہ کے وہ بھی ہم نے دیکھے، جو ایران کے پوائنٹس تھے وہ بھی ہم نے دیکھے۔ یہ جب ٹیبل پہ رکھے جائیں گے، یہ میکسیمل پوزیشنز تو ہمیں نظر آتی ہیں دونوں فریقین کی، لیکن ان میں نیگوشیشنز کس حد تک ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ پوائنٹس کس حد تک نیگوشیبل لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے کچھ پوائنٹس تو ایسے تھے جن کے بارے میں میرا ہی نہیں بہت سارے اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ مانے نہیں جائیں گے۔ مطلب ایران کی طرف سے اگر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے گلف میں اپنے فوجی اڈے خالی کر دے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے بہت بہت سالوں کے جو ہے دفاعی معاہدے کر رکھے ہیں ان گلف کنٹریز کے ساتھ، GCC کے ساتھ، وہ کیسے ایک دم سے ایران کے کہنے پر چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح ایران کے جو کچھ جو ہے امریکہ کے کچھ مطالبات جو ہیں ان پہ ایران کبھی نہیں مانے گا۔ تو دیکھیے جو باتیں بنیادی بات چیت جو ہو چکی ہے، میرا خیال ہے کل جو ہم دیکھیں گے یا پرسوں جو فائنل اعلامیہ ہمارے سامنے آئے گا، اس میں کافی ماڈیفیکیشنز ہوئی ہوئی ہوں گی۔ پاکستان نے جس وقت جنگ بندی کا کام کروایا تو ہمارا دیکھیے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سیز فائر کریں اور بیٹھ کر بات کریں۔ دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جنگ سے پہلے بھی بات چیت میں انوالو تھے، دونوں ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں نے ایران نے تو کافی نرمی دکھائی، لیکن یہ اینڈ پر امریکہ نے جب معاملات بہت حد تک قریب پہنچ گئے تھے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے ایران پر حملہ کرنے کی، تو امریکہ نے اچانک سے حملہ کر دیا۔ تو میرے خیال میں امریکہ نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا جو اس نے شرمندگی اور ہزیمت اٹھائی ہے پوری دنیا کے سامنے، تو 40 دن اس سے ٹکا نہیں گیا، وہ مجبور ہو گئے کہ سیف ایگزٹ کے لیے جو ہے رستے تلاش کریں۔ تو میرے خیال میں امریکہ بھی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرے گا، اور ایران کو بھی تھوڑا بہت کمپرومائز ضرور کرنا چاہیے کہ خطے میں امن کی راہ نکلے۔ جنگ کا کسی کو کوئی فائدہ ہو نہیں سکا ابھی تک۔ بالکل ایسے ہی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا وجیہا، جب کوئی ڈائیلاگ ہوتا ہے تو جو فریقین جب ٹیبل پہ آتے ہیں تو ان کی طرف سے بہتر یہ ہوتا ہے، اور وہ بہتر جو ان کی سیریسنس ہوتی ہے وہ اس بات سے ظاہر ہو جاتی ہے اگر ان کی طرف سے کوئی CBM شو کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اگر میں ابھی کی بات کروں، کچھ دیر پہلے میں نے یہ خبر دیکھی کہ جو ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو امریکی بحری جہاز ہیں وہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز کو پاس کر سکتے ہیں اگر جو ہماری اسٹیٹڈ کنڈیشنز ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں اور ان کی وائلیشن نہیں کی جاتی ہے، تو یہ بحری جہاز گزر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کو ایک CBM کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ دیٹ شوز کہ ایران ڈائیلاگ کے ٹیبل کے اوپر سیریس ہے۔ اسی طرح سے امریکہ کی طرف سے آپ کو جو CBMs نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے دونوں فریقین کی طرف سے، what do you have to say about that؟ دیکھیے امریکہ بھی سیریس ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ٹرمپ نے جو ہے JD وانس کو کہا ہے کہ فائنل کچھ کر کے آئے، جنگ بندی کا کوئی رستہ نکال کر آئے، معاہدہ کر کے آئے۔ اور اگر آپ ٹروتھ سوشل یہی پہ دیکھی ٹرمپ کا آج جو کی رپورٹ بھی ہے۔ فخار آیا آپ دیکھیں، ہاں، اور امریکہ میں جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے، مختلف ان کے نیوز چینل کو آپ دیکھیں تو لوگ پر امید ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو۔ لیکن میں اس کا تھوڑا سا نا ڈفرنٹ پہلو بھی دیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے دونوں ممالک جنگ بندی پر سیز فائر پر تو راضی ہو گئے ہیں، میرے خیال سے کسی معاہدے پر بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ ایران نے اس کو سبوتاش کرنے کی پوری کوشش کی، لبنان کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا، لیکن اس کے باوجود ایران نے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی، امریکہ نے بھی سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو بیسیکلی امریکہ اور ایران ایک جنگ بندی معاہدے پر پہنچ رہے ہیں۔ رہا اسرائیل، تو میرا خیال ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ کا امکان ایران کا جو ہے وہ کچھ مستقبل قریب میں باقی رہے گا۔ بالکل، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ایک تو آپ نے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہائی لائٹ کیا ہے۔ میرا اگلا سوال بھی اسی سے متعلق تھا۔ CBMs تو وجیہہ آپ نے اور میں نے یہ بیٹھ کے اسٹیبلش کیا اپنی اس ڈسکشن میں کہ ہمیں دونوں فریقین اس میں سیریس نظر آتے ہیں،
बट लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉयलर्स एज वेल, जो पॉइंट आपने मेंशन भी किया कि इजराइल का लेबनान के अंदर एकदम से हमलों की बौछार कर देना, जिसमें हजारों सैकड़ों अफराद आपके शहीद हो रहे हैं, तो उससे यही शो होता है कि ये स्पॉइलर के तौर पे एक्ट कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वी एक्सपेक्ट कि जब अमेरिका की तरफ से इतनी सीरियसनेस दिखाई जा रही है, जो मराहिल हैं वो इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वहां पे फिर तेल अवीव के अंदर भी मैसेजिंग हुई होगी कि ये हमारे डायलॉग की पोजीशन है और हमें ये पोजीशन लेनी है अब। तो उसके बाद कोई रद्द-ए-अमल जो होगा वो इजराइल की तरफ से बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि वो अभी भी एज अ स्पॉइलर ही एक्ट करेगा इस डायलॉग के दौरान? देखिए, आप जरा सूरत हाल का बगौर जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ और इसको एक्सेप्ट किया गया दोनों तरफ से, तो सिर्फ अमेरिका और इसराइल ने एक दूसरे के ऊपर हमले या बमबारी बंद नहीं की, इसराइल ने भी ईरान के ऊपर हमले बंद कर दिए। लेकिन इसराइल ने दूसरी जानिब लबनान के ऊपर हमला शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनका कहना था जी कि हम लबनान को बीच में शामिल नहीं करते। अगर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, ट्रंप ने भी इवन कहा कि लबनान और ये बाकी इलाके जो हैं ये भी इसमें शामिल थे। लेकिन बहरहाल जो असल जो दो मुल्कों का मसला था, अमेरिका और ईरान का था। देखिए, गुज़श्ता साल जब 12 दिन की जंग हुई थी जून में ईरान की और इसराइल की, अमेरिका ने हमेशा की तरह अपने ग्रेटेस्ट अलाय का भरपूर साथ दिया, लेकिन उस अमली जंग में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ उसके B-2 बॉम्बर्स आए थे और वो एक बंकर बस्टर बम जो है वो गिरा कर चले गए थे। एक अलामती कार्रवाई जो है फौजी अलामती कार्रवाई अमेरिका ने इसमें हिस्सा डाला था। लेकिन इस मर्तबा आप देखिए, इधर इसराइल ने ईरान पर हमला किया और विद इन 30 मिनट्स अमेरिका ने ईरान के ऊपर बेशुमार किस्म के जो है बम गिरा दिए। चंद घंटों के अंदर अंदर अली खामेनेई को शहीद कर दिया गया और कितनी बड़ी तबाही का सबब बना। ठीक है, ईरान ने डट के मुकाबला किया, लेकिन अमेरिका इस मर्तबा मुकम्मल तौर पर जंग में कूद पड़ा, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी। अपने इत्तेहादी के पीछे आप उसकी सपोर्ट तो हमेशा से करते हैं, लेकिन आपने जंग में कूद के वो गलती की है कि अब आपको फेस सेविंग के रास्ते नहीं मिल रहे। और इस वक्त अमेरिका जो है, मैं समझती हूँ कि इस जंग से हटना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने अपना जो है वो टैक्स पेयर्स का पैसा भी लगाया। ईरान को वो तमाम तर उनकी जो टॉप टियर थी, सेकंड टियर थी, उनकी लीडरशिप, उनको शहीद करने के बावजूद वो कौम को झुका नहीं सके। और ये जो बढ़क थी ना कि मैं एक तहजीब का रातों रात खात्मा कर दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जितना भी आप देखें ना, उसके बारे में वॉल स्ट्रीट में कहा जाता है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी भड़के मारता है और अगले दिन जो है वो यू टर्न ले लेता, गायब हो जाता है। ये काम उसने किया। जितनी बड़ी उसने बात की और फौरी तौर पर जंगबंदी पर भी आमादा हो गया। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ट्रंप जो है फेस सेविंग चाहता है, वो इस जंग से निकलना चाहता है। लेकिन इसराइल चूंकि खित्ते में मौजूद है और इसराइल अपने जो है ग्रेटर इसराइल के मंसूबे से बाज नहीं आ रहा, तो उसके साथ वक्तन फवक्तन कोई झड़प, कोई जंग के इम्कानात बाद में रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि अमेरिका अब ईरान के ऊपर दोबारा हमला ना करे। और ये पॉइंट ईरान का जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट भी हमें ये देखने को मिलता भी है कि हमें हमारी जो सॉवरेनिटी है, जो सिक्योरिटी है, उसको पूरी दुनिया तस्लीम करे कि भाई हमारा कोई हुकूक है और उस पे बात हम करते भी रहे। अच्छा, अब जिहाद जो इस तरह की सिचुएशन जब हो जाती है, जाहिर है जंग है इतनी बड़ी, उसके बाद डायलॉग हो रहा है, तो दोनों जो फरीकेन होते हैं वो डाउट में भी होते हैं, मिसट्रस्ट भी होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी नहीं करते और रिस्क भी बहुत बड़ी हद तक नजर आता है कि एनीथिंग कुड बी हैपन एनी मोमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं ईरान की बात करूं तो जो मुश्तबा खामेनेई का आज तहरीरी पैगाम भी सामने आया, उसमें उन्होंने जो आवाम से बहुत सी बातें की, एक बात ये भी की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, जो इंतजाम है, उसको एक नए मरहले में दाखिल किया जाएगा। फिर साथ ही वो आगे ये भी कहते हैं कि जो अवाम है वो झूठे वादों से बचें, यानी कि दैट शोज कि अभी भी कहीं ना कहीं पे एक मैसेजिंग ये भी की जा रही है कि हमारा ट्रस्ट उस तरह से नहीं है। जबकि अगर मैं डेली मेल की जो रिपोर्ट हम बात कर भी रहे थे, जेडी वैंस की, जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि जेडी वैंस को ये कहा गया है ट्रंप की तरफ से कि आप ये मुज़ाकरात कामयाब बना के कुछ मस्बत नतीजा रास्ता निकाल के आए। एट द सेम टाइम ही आल्सो सेड कि ईरान के खिलाफ जंग के जो नताइज, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो बड़े बुरे ये नताइज होने जा रहे हैं। तो ये जो मैसेजिंग है ये क्या शो करती है? देखिए, 2 हफ्ते का जो सीज फायर का टाइम हुआ है उसमें आज 3-4 दिन गुजर गए हैं और बातचीत का आगाज हो चुका है। डेफिनेटली दोनों फरीकैन ने कुछ ना कुछ नई बात की होगी एक दूसरे के साथ। दोनों जंगबंदी को सिर्फ जंगबंदी के हद तक बंद करने पर राजी नहीं हुए, अमन का रास्ता चाहते हैं। ईरान की तरफ से तो खुलकर कहा गया कि ऐसी गारंटीज दी जाएं कि अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेगा। देखिए, अमेरिका का प्रैक्टिकली ईरान के साथ कोई लेन-देन इस तरह का नहीं है। ईरान कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। ईरान के पास ऐसे कोई हथियार नहीं है जिनसे आलमी अमन को खतरा लाक हो। उल्टा ईरान को खतरा लाक है इसराइल के साथ। तो बजाय इसके कि अमेरिका जो है बातचीत में अब पहले से आगे बढ़ता है, ये नौबत ना आती, अमेरिका ने जो जज्बाती कदम उठाया
मैं समझती हूँ सदर ट्रंप का फैसला था, ये जो जज्बाती कदम उठाया और ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला किया, उसका नुकसान सिर्फ अमेरिका को फौजी या अपनी कुवत में कमी के तौर पर नहीं भुगतना पड़ा। देखिए जीसीसी कंट्रीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में कर रखी है या करना थी, उनका एतमाद भी टूटा। उन्होंने हर साल इनको अमेरिकियों को वो करोड़ों डॉलर देते हैं कि तुम हमें किसी भी हमले से बचाओगे। अमेरिका ने उसमें भी अपनी नाकामी शो की। और सबसे मजे की बात आप देखिए, नेटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, खुलकर ट्रंप ने मदद मांगी। कितनी मीम्स बनी कि अगर आपको अननोन नंबर से फोन आए तो मत उठाइएगा, ट्रंप सबसे मदद मांगता फिर रहा है। तो ये बातें माइंड में रखते हुए अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपनी साख बहैसियत सुपर पावर के बहुत हद तक गंवा दी है। अब कौन अमेरिका की कल को बात मानेगा? 40 दिन लड़ने के बाद एंड पर आप पाकिस्तान में आकर ईरान के साथ आप टेबल पे बैठ गए हैं और अब आप जंग बंदी के लिए अपने वाइस प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि जाओ जी हर हाल में कोई वायदा करके आओ, यानी कुछ दे दिला के राजी करो, कुछ भी करो। तो भारा कौन, घुटने किसने टेके? वो तो अमेरिका ने टेके। और पाकिस्तान का इसमें जो रोल है ना, देखिए वो बड़ा स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रखे। अमेरिका भी पाकिस्तान पर एतमाद करता है, ईरान भी पाकिस्तान पर एतमाद करता है। और देखिए कि 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा जो पाकिस्तान आए थे, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, इन सब लोगों ने जो है पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार किया। बैकडोर कोशिशें सब ममालिक की तरफ से हुई हैं। डार साहब जो है उसकी फौरी बाद चाइना क्यों गए थे? यही कि तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत इसको रोका जाए। लेकिन फेस पे आने की ना जुर्रत किसी में थी, ना ईरान ने और अमेरिका दोनों ने किसी एक फरीक पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के ऊपर दोनों फरीकैन ने भरपूर एतमाद का इज़हार किया, तो इसलिए पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक कि हम जब पूरा साल ही प्रोग्राम्स करते रहते हैं, हमारे पास वजह अक्सर बुरी खबरें होती हैं, तो हम लोग शिकायत जरूर करते हैं अपनी स्टेट से, अपनी हुकूमतों से, लेकिन वी ऑल्सो सेलिब्रेट जब पाकिस्तान की कोई विन होती है। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान हैज सीन फॉर वेरी लॉन्ग। तो हम लोग उसको आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, एंड वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह ये मजीद बेहतर भी होगा। लेकिन ये शायद जो खुशी है ना हमारी वजह, वो हमारे पड़ोस में कभी बर्दाश्त नहीं होती है। एंड उसकी विटनेसेस बहुत ही हमारे सामने, वो खुद ही हमेशा ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। तो इंडिया इस वक्त बहुत इररेलेवेंट हो चुका है वजिया। देखिए मजे की बात, आपको थोड़े दिन पहले ही देखिए कि पाकिस्तान ने जिस वक्त अफगानिस्तान के साथ ये जंग का आगाज हुआ, इसे जंग तो नहीं कहते, बहरहाल हमने जिसके ऊपर हमला किया दहशतगर्दों के खिलाफ, उससे 2 दिन कबल जो है मोदी ने तल अवीव में नेतन्याहू का हाथ पकड़ कर क्या कहा था कि इसराइल फादरलैंड है और इंडिया जो है मदरलैंड है। दोनों ममालिक दहशतगर्द ममालिक हैं, दहशतगर्दी के सपोर्टर हैं, और उन्हें पूरे दुनिया में नेतन्याहू को अपना भाई बनाने के लिए मुल्ला हैबतुल्लाह है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए उन लोगों का जो स्टांस है पाकिस्तान के खिलाफ। फिर अगर भारत अगर सीरियस होता अमन के लिए, तो इसराइल के साथ उसके बेहतरीन ताल्लुकात है, क्या वो फादरलैंड से मदरलैंड रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था कि भाई थोड़ा अमन की तरफ जाओ, ना पंगा लो? अमेरिका के साथ भारत कहता है कि हमारे बेहतरीन ताल्लुकात है, पाकिस्तान तो कभी इस लेवल पे पहुंचा नहीं। तो क्या भारत अमेरिका से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था? मसला यहाँ पर यह है कि ईरान के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत जमाने से, जब से ये जो है इनकलाब आया, उसके बाद से ईरान का झुकाव ज्यादातर भारत के पलड़े में रहा है। और ये एक हकीकत भी है, इसको सब मानते हैं। लेकिन किसी भी सूरत किसी ने भी भारत के ऊपर एतमाद करना तो दूर की बात है, भारत ने कोई स्टेप नहीं लिया, भारत आगे नहीं आया। भारत चाहता ही नहीं था कि खित्ते में अमन अमान कायम हो या मुसलमान ममालिक जो है वो आपस में अमन सुकून से रह सके। पूरी कोशिश की गई कि अरब मुल्कों की और ईरान की भी आपस में जंग हो जाए। और मैं कहती हूँ कि हमें सलूट करना चाहिए तमाम अरब ममालिक को, खास तौर पर सऊदी अरब को, जिन्होंने इंतहाई कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया और किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। But yeah, I would also need your last comment. जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का जो आज का रिसेंट इंटरव्यू है, जिसमें ही सेड कि हम बहुत मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद रखते हैं, इस्लामाबाद में जो जारी मुज़ाकरात हैं उनसे बहुत उम्मीद हैं और तवक्को रखते हैं कि जो सिफारती कोशिशें हैं वो जल्द कोई नतीजा भी प्रोड्यूस करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि खित्ते में कशीदगी में कमी भी मुतवक्की है और इसराइल भी अपने हमले कम करेगा। तो ये जो हमले कम करने की बात हो रही है ईरान और जो खित्ता है, चले ईरान की मैं पर्टिकुलरली बात करी, सॉरी, बाकी लेबनान का उसमें क्या किरदार होगा? क्योंकि इसराइल की तरफ से हमने देखा, जो हम बात भी कर रहे थे कि वायलेशन हमने देखी है, लेकिन अब पहले भी मैंने ये जो सवाल पूछा था उसी से रिलेट करूंगी कि क्या अब इसके बाद लेबनान में भी कमी आएगी? देखिए इस वक्त जो है, जो नेतन्याहू का जो हाल है, उसने निहायत मेहनत करके ट्रंप को राजी किया था कि किसी भी तरह ईरान पर हमला किया जाए। नेतन्याहू जो है वो उसके पॉलिटिकल मकासद भी है, उसका ग्रेटर इसराइल का भी मसला है,
اس کا جو ہے اور دیگر ان کے اپنے ملک کے اندر ایسے مسائل ہیں کہ وہ چاہتے ہیں اپنے جنگ میں الجھے رہیں اور cases- کسی جی کی پکڑ نہ ہو سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے اور خبریں آ رہی ہیں ابھی اس کی مجھے نہیں پتا کہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان نے بھی پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ یہ جنگ بندی کروائی جائے جی بالکل اسرائیل بالکل کی یہ بات لبنان ہوئی کے ہے، یہ خلاف بات جو ہوئی حملے ہے. ہیں. جی تو اس کے اندر دیکھیں کون رول پلے کرے گا. اس کے اندر امریکہ سب سے بڑا رول پلے کرے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسرائیل نے دکھا دیا کہ وہ اور امریکہ ایک پیج پر نہیں ہے. دونوں ممالک کے بیچ جو یک جان و غالب والی کیفیت ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر پڑنے والی دراڑیں صاف نظر آنا شروع ہوئی ہیں. ایران پر حملہ جو ہے اسرائیل نے فوری طور پر روک دیا جیسے امریکہ نے حملہ روکا, لیکن وہ لبنان کے اوپر مستقل حملے کر رہا ہے. حالانکہ ٹرمپ کا وہ بیان بھی ہے اور ان کے سرکاری عہدیداروں کے بھی ہیں کہ لبنان بھی سیز فائر ڈیل میں شامل تھا اور اسرائیل کو کہا گیا کہ آپ اس پر حملہ نہ کریں, لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا. کیونکہ دیکھیے اسرائیل خطے میں امن چاہتا ہی, خطے میں امن ہو جائے گا تو اسرائیل کا وجود ہی خطرے میں, تو بالکل. اسرائیل امن امان وجیہہ چاہتا it was ہی نہیں lovely ہے. talking to لیکن you. امریکہ کی جانب سے میں اس کو سمجھتی ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ جو گیپ ہے نا وہ اب کھل رہا ہے, وائڈن ہو رہا ہے. لوگوں کو نظر آنے لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب ایک پیج پر نہیں ہے. وجیہہ it is lovely talking to you. اچھا Thank ایک you بات very اور much for joining ایک me. بات آپ کو اور کہوں جی ایک بات پلیز. آپ کو اور کہوں کہ دیکھیے اس وقت جو بیانات آ رہے ہیں آپ دیکھیے امریکہ کی طرف سے کتنے خوش کن بیانات آ رہے ہیں. ابھی آپ نے بھی حوالہ دیا کہ لازمی معاہدہ ہو جائے گا, ہم پر امید ہے یہ ہو جائے, جبکہ ایران بڑے محتاط طریقے پہ چل رہا ہے. ایران جو ہے ان کا ڈسا ہوا ہے, وہ ایرانی ان پر اعتبار نہیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ معاہدہ ہونے کے بعد بھی میں نے ایسے بیانات پڑھے ہیں ایرانی قیادت کے کہ جب کبھی بھی ان کی طرف انگلی اٹھائی جائے گی یا تو ان کی ایران کی انگلی ہمیشہ ٹریگر پر رہے گی, کیونکہ امریکہ نے اپنی بددیانتی کا اور بد اعتمادی کا ثبوت ایران کو دے دیا ہے. پہلے بھی کئی دفعہ بات چیت ہوئی, عمان میں ہوئی, جنیوا میں ہوئی, اور اس کے بالکل. باوجود معاملات جو ہیں ٹھیک ہوتے ہوتے خراب ہو گئے. وہ میں نے وہی کہا نا کہ مس ٹرسٹ ہے بہت زیادہ. وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ شاید دونوں فریقین کی طرف سے نظر آتے ہیں. ایران کا تو بہت بڑی حد تک جسٹیفائڈ ہے, لیکن امریکہ کے لیے یہ پیورلی ایک رسک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دی شو وجیہہ. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین گفتگو انشاءاللہ کل ہم ایک اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہم بہت بڑے لیول پہ میسو لیول پہ ایک ڈائیلاگ وہ خود وٹنس کریں گے اسلام آباد کے اندر, اور جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ پوری دنیا کی نظر ہوگی, ہماری بھی نظر رہے گی. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.